فرید پرجا صاحب، جیسے عوام کی صورتحال ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اب تو فیڈریشن چیمبر آف کامرس کی جو ہے انہوں نے بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب ہم کورٹ میں جائیں گے، یہ معاملہ لے کے آئی پی پیز والا جو معاہدے ہوئے ہیں یہ معاملہ ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور وہاں پہ چیلنج کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدے ہوئے ہیں یہ اس سٹیج پہ کینسل ہو سکتے ہیں، ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، اور کیا ان کا فرانزک آڈٹ کیا جائے؟ معاشی جو ہمارے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے معاشی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، سیاسی ہوئے ہیں، خارجہ پالیسی کے معاہدے ہوئے ہیں، ان سب کا آڈٹ کر کے صورتحال کی بہتری کی طرف نہیں جا سکتی؟ بالکل ہونا چاہیے جی، یہ تو ہمارے مطالبے میں بھی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فرانسک آڈٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اوور انوائسنگ کی ہے، انہوں نے اس قوم سے رقم بٹوری ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے کیپیسٹی کے نام پر یعنی ایک وہ کیپیسٹی کی جو منظور کروائی ہوئی ہے، پھر اس سے زیادہ کا کارخانے یعنی ناقص ہو کے ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ ان کے جو ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا فرانسک آڈٹ جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے۔ یہی معاملات کئی معاشی معاہدات کے ہیں، دفاعی معاہدات کے ہیں۔ اب ہر چیز کو ایسے گول رکھتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو پتہ چلتا ہے، اور پارلیمنٹ بھی ایسے ہی افراد پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے ہاتھ ہی صرف اٹھانا ہے، اور ان کو کوئی بل پیش ہوتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس پہ سائن کر کے آئے ہیں، چیز پاس کی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جی ایک اسمبلی میں تھا، تو جو سرکاری پارٹی کے ایک مانیٹر بنائے ہوئے تھے وزیر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی بھائی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہاں کہنی ہے کہاں نہ کہنی ہے، تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا ایسے، جہاں میں ہاتھ اٹھاؤں آپ نے ہاں کہنی ہے، جہاں میں ہاتھ ایسے کروں آپ نے نہ کہنی ہے۔ یہ مٹی کے مادھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کے ذریعے سے نہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی معاہدہ ہوا کس سے ہے۔ چائنا جس کو ہم اپنا بڑا دوست کہتے ہیں، چائنا کے معاہدات تو ایسے ہے کہ جیسے ہم نے غلافوں میں لپیٹ کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ تو ٹچ می ناٹ، اس کی بات ہی نہیں ہے۔ کئی گنا انہوں نے ہم سے منوا لیے ہوئے ہیں۔ چائنا تو کبھی بھی گھاٹے کا سودا کرتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، جو عالمی معاہدات ہوتے ہیں عموماً 0 یا 1 سم تھنگ اس کے اوپر ہوتے ہیں انٹرسٹ پر، ان کے 5 4 6% ہے، اور قوم کے سامنے بھی نہیں آتے۔ تو ان چیزوں کو آنا چاہیے، یہ قوم حقدار ہے اس بات کی۔ آپ عوام کے سامنے جواب دیں ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں ہیں، آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ معاہدے کس لیے کیے ہیں۔ جو معاہدے ڈکلیئر ہونے چاہیے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے چائنا کے ساتھ، اور جو چائنا نے کہا تھا کہ اس کو چھپا کے رکھنا ہے وہ سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کو دے دیا، سی بیک کا۔ اب لیکن جی ٹیکس جو ہے دنیا بھر میں امیروں پہ ٹیکس لگتا ہے، غریبوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں غریبوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے، امیروں کو پالا جا رہا ہے۔ ٹیکس آپ کا بجلی کا بل آپ اٹھائیں، قیمت بجلی الگ لکھی ہوئی ہے، ٹیکس الگ لکھے ہوئے ہیں۔ 14 قسم کے ٹیکس اس میں شامل ہیں۔ ہمارے مطالبات میں یہ بھی ہے کہ یہ ٹیکس سارے ختم کرے۔ کس وجہ سے؟ آپ یہ ٹیکسز ختم کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پرائس ڈاؤن ہو جائے گا۔ وہ لے ٹیکس جیسے اب یہ ٹیکس تو آپ لے رہے ہیں جو ٹیکس دینے کے قابل ہے، جو نہیں ہے سب سے لے رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ یہ کون سے اصول کے تحت ہے؟ عدالتیں بھی ان معاملات کے میں کوئی تیز رفتاری نہیں دکھاتی، اور معاملات کے اندر ان کی بڑی تیز رفتاری ہوتی ہے، اس میں وہ کوئی نہیں دکھاتے۔ اور اسی طرح سے سلیب بنا دیے ہیں، ایک یونٹ کا فرق پڑ جاتا ہے تو وہ اچانک جم مار کے 2 گنا ہو جاتا ہے۔ کس لیے بھئی؟ آپ ترتیب کے ساتھ اسے لیں، یہ سلیب کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ اور اسی طرح سے دیگر جتنی بھی بہت سارے پہلو ہیں ایسے کہ جن پہ بہت چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جنہوں نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے وہی مجرم ہوتے ہیں، اس لیے ٹھیک بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔